السلام علیکم ناظرین، آج ہم سننے والے ہیں 11 عورتوں کا قصہ۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 11 عورتوں کا قصہ سنایا۔ آپ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ 11 سہیلیاں آپس میں یہ معاہدہ اور اقرار کیا کہ وہ اپنے اپنے خاوندوں کی بات نہ چھپائیں گی اور پورا حال سچ سچ بتائیں گی۔ ان میں سے پہلی عورت نے کہا، میرا شوہر ناکارہ دبلے اونٹ کے گوشت کی طرح ہے جو ایک دشوار گزار پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہو۔ نہ پہاڑ کا راستہ آسان ہے جس کی وجہ سے وہاں چڑھنا ممکن ہو، اور نہ ہی وہ گوشت ایسا عمدہ ہے کہ تکلیف اٹھا کر لایا جائے۔ یعنی اس عورت کا شوہر بیکار آدمی ہے، اس میں کوئی خوبی نہیں ہے، برائے نام کسی کام کا ہو بھی تو بد اخلاق اور متکبر اتنا کہ اس تک رسائی مشکل ہے۔ نہ ملتے بن پڑے نہ چھوڑے بن پڑے۔ دوسری عورت بولی، میں اپنے شوہر کا حال نہیں بتا سکتی، میں ڈرتی ہوں کہ اگر اس کے عیوب بیان کرنے شروع کر دوں تو پورے نہ بیان کر سکوں، کیونکہ اگر بتاؤں تو ظاہری اور باطنی عیوب بیان کروں۔ یعنی دوسری عورت نے اپنے شوہر کو سراپا عیب قرار دیتے ہوئے اجمالاً اس کے عیب بیان کر دیے ہیں اور تفصیل سے معذرت کر لی۔ تیسری عورت بولی، میرا خاوند لمبا ہے، یعنی بیوقوف اور احمق ہے، اگر میں کسی بات پر بول پڑوں تو فوراً طلاق، اور اگر چپ رہوں تو لٹکی رہوں، یعنی زبان سے کوئی ضرورت بیان کروں تو طلاق کا خدشہ ہے، اور اگر خاموش رہوں اس کو میری پرواہ نہیں ہے۔ نہ شوہر والیوں میں شمار نہ بے شوہر والیوں میں کہ کوئی دوسری جگہ تلاش کروں۔ چوتھی عورت بولی، میرا شوہر تہامہ کی رات کی طرح ہے، یعنی معتدل المزاج ہے، نہ گرم ہے نہ ٹھنڈا، اس میں کسی قسم کا خوف ہے نہ ملال۔ گویا اس عورت نے اپنے شوہر کی تعریف کی ہے کہ اس کا شوہر میانہ روی اور اعتدال کے راستے پر چلنے والا ہے، نہ زیادہ چاپلوسی کرتا ہے اور نہ ہی بیزار رہتا ہے۔ پانچویں عورت نے کہا، میرا خاوند جب گھر آتا ہے تو چیتا بن جاتا ہے، اور جب باہر نکلتا ہے تو شیر بن جاتا ہے، جو کچھ مال و اسباب گھر میں چھوڑ کے جاتا ہے اس کے بارے میں پوچھتا ہی نہیں۔ اس عورت نے بھی اپنے خاوند کی تعریف کی ہے کہ وہ گھر میں آ کر بے خبر ہو جاتا ہے، نہ خفا ہوتا ہے نہ کسی چیز میں دخل دیتا ہے، اور گھر میں جو کھانے پینے کی اشیاء ہوں ان کے متعلق باز پرس نہیں کرتا۔ چھٹی عورت نے کہا، میرا شوہر جب کھانا کھاتا ہے تو سب کچھ کھا جاتا ہے، اور جب پیتا ہے تو سب پی جاتا ہے، جب سوتا ہے تو اکیلا ہی بستر میں سو جاتا ہے، اور میرے بارے میں کچھ نہیں پوچھتا کہ تم کیا کر رہی ہو، تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ اس عورت نے اپنے شوہر کی مذمت بیان کی کہ اس کو بیل کی طرح کھانے پینے کے سوا اور کوئی کام نہیں، اور عورت کی خبر گیری کی فکر نہیں۔ ساتویں عورت کہنے لگی، میرا شوہر نامرد ہے اور اتنا ناسمجھ ہے کہ بات بھی نہیں کر سکتا، ہر بیماری اس میں موجود ہے، اور ظالم بھی ایسا ہے کہ میرا سر پھوڑ دے، جسم زخمی کر دے، یا دونوں ہی کر گزرے۔ اس عورت نے بھی اپنے شوہر کی مذمت بیان کی ہے کہ وہ حق زوجیت ادا کرنے سے قاصر ہے، بات کریں تو گالی دیں، مذاق کرے تو سر پھوڑ دیں، ناراض ہوں تو اعضا توڑ ڈالیں، یہ سب ظلم ہی کر ڈالیں۔ آٹھویں عورت نے کہا، میرا شوہر خوشبو میں زعفران کی طرح مہکتا ہے اور چھونے میں خرگوش کی طرح نرم ہے۔ اس عورت نے اپنے شوہر کی مدح سرائی کی ہے کہ اس کا شوہر ظاہر اور باطن دونوں اچھے ہیں، نرم مزاج ہے کہ نام کو غصہ نہیں، نازک بدن اور خوشبودار جسم والا ہے کہ لیٹنے کو دل چاہے۔ نویں عورت کہنے لگی، میرا خاوند اونچے محل والا، اونچے قد والا اور بڑی راکھ والا ہے، اور اس کا مکان دارالمشورہ یعنی پارلیمنٹ کے قریب ہے۔ اس عورت نے بھی اپنے شوہر کی اچھائی بیان کی ہے کہ وہ بڑا سخی اور رئیس آدمی ہے، ہر وقت اس کا باورچی خانہ گرم رہتا ہے، اس لیے راکھ بھی بہت نکلتا ہے، معتدل قد و قامت والا سمجھدار انسان ہے، اس لیے اس سے مشورہ کرنے میں رجوع کیا جاتا ہے، گویا اس کا گھر دارالمشورہ بن گیا ہے۔ 10ویں عورت نے کہا، میرے شوہر کا نام مالک ہے، اور مالک کیا خوب ہے، مالک میری تمام تعریفوں سے افضل ہے، اس کے اونٹوں کے بہت شترخانے ہیں، کم چراگاہ ہیں، جب اونٹ بانسری کی آواز سنتے ہیں تو ذبح ہونے کا یقین کر لیتے ہیں۔ اس عورت کے کلام کا ماحصل یہ ہے کہ اس کا خاوند نہایت سخی ہے، مہمانداری کی وجہ سے اونٹ چرنے ہی نہیں پاتے اور گھر میں ہی کھڑے کھڑے ذبح کر دیے جاتے ہیں اور مہمانوں کے مہمان نوازی کے لیے پیش کیے جاتے ہیں۔ 11ویں عورت نے بیان کیا کہ میرے خاوند کا نام ابو ذرا ہے، اور کیا خوب ابو ذرا ہے، اس نے زیورات سے میرے کان جھکا دیے اور کھلا کھلا کر چربی سے میرے بازو بھر دیے اور مجھ کو بہت خوش کیا، چنانچہ میری جان بہت مسرور اور پرمسرت ہے۔ اس نے مجھے بھیڑ بکریوں میں پایا جو پہاڑ کے کنارے رہتے تھے اور تنگی سے گزر بسر کرتے تھے، سو اس نے مجھے گھوڑے، اونٹ، کھیت اور خرمن کے مالک بنا دیے، یعنی ذلیل و محتاج تھی اس نے مجھے باعزت اور مالدار کر دیا۔ اس پر مزید خوش خلقی یہ کہ اس سے بات کرتے ہوں تو وہ مجھ کو برا نہیں کہتا، سوتی ہوں تو صبح کر دیتی ہوں، یعنی کچھ کام کرنا نہیں پڑتا، پیتی ہوں تو سیراب ہو جاتی ہوں۔ ابو ذرا کی ماں کیا خوب ہے، ابو ذرا کی ماں، اس کے برتن بڑے بڑے ہمیشہ بھرے رہتے ہیں،
اس کا مکان نہایت وسیع ہے۔ ابو ذرا کا بیٹا، اس کا کیا کہنا؟ وہ بہادر ہے، سپاہیانہ زندگی گزارتا ہے اور جہاں جگہ مل جائے وہاں چپ چاپ سو جاتا ہے اور کھانے پینے کے مقابلے میں بہت محتاط ہے۔ اور ابو ذرا کی بیٹی، وہ بھی کیا خوب ہے، باپ کی تابع دار، ماں کی فرما بردار، موٹی تازی اور اپنے شوہر کی وفادار۔ ابو ذرا کی باندی کے بارے میں کیا بتاؤں؟ ہمارے گھر کی بات باہر والوں کو کبھی نہیں بتاتی، کھانے تک کی چیز بھی بلا اجازت نہیں لیتی اور ہمارے گھر کو صاف و شفاف رکھتی۔ یہ ہماری حالت تھی۔ مزے سے دن گزر رہے تھے۔ ایک روز صبح کے وقت جب کہ دودھ کے برتن بلوئے جا رہے تھے کہ ابو ذرا گھر سے نکلا تو راستے میں وہ ایک عورت سے ملا جس کے ساتھ چیتے جیسے 2 بچے تھے جو اس کی گود میں 2 اناروں سے کھیل رہے تھے۔ بس وہ ابو ذرا کو کچھ ایسی پسند آئی کہ اس نے مجھے طلاق دے دی اور اس عورت سے نکاح کر لیا۔ ابو ذرا کے مجھے طلاق دینے کے بعد میں نے ایک شریف سردار سے نکاح کر لیا جو عمدہ گھوڑے کے شاہ سوار، سپہ سالار اور نیزہ باز ہے۔ اس نے مجھے بڑی نعمتیں دی، ہر قسم کے جانور، اونٹ، گائے، بکری وغیرہ میں سے ایک ایک جوڑا مجھ کو دیا اور یہ بھی کہا ذرا خود بھی کھا اور میکے والوں میں بھی جو چاہے بھیج دے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر میں اس کی ساری عطاؤں کو جمع کر دوں جو دوسرے خاوند نے دیا، وہ سب ابو ذرا کے چھوٹے برتن کے برابر بھی نہ ہو، یعنی دوسرے خاوند کا احسان پہلے خاوند کے احسان سے نہایت کم ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 11 عورتوں کا قصہ سنا چکی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تیرے لیے ایسا ہی ہوں جیسے ذرا کے لیے ابو ذرا تھا، یعنی میں ویسے ہی تیری خاطر کرتا ہوں مگر میں تجھے طلاق نہیں دوں گا۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان، ابو ذرا کی کیا حیثیت ہے، آپ میرے لیے اس سے بڑھ کر ہیں۔